کمرے کا دروازہ کھولتے ہی یارم بلوچ کو حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ پورا روم گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنایا گیا تھا۔ ٹوسیٹر صوفے کے آگے موجود شیشے کے ٹیبل پر 2 مگ تھے، مگر ان میں کیا تھا وہ ٹھیک سے جان نہیں پایا۔ ان مگ کی سائیڈز پر بھی گلاب کی پتیاں اور کینڈل سٹینڈز میں کینڈلز ڈیکوریٹ کی گئی تھیں۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی سب واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو آج اس کا پسندیدہ ڈریس پہنے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ یارم بلوچ نے اپنے جذبات پہ قابو کرتے ہوئے خود کو بہکنے سے روکا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر کوٹ اتارتے ہوئے صوفے پہ اچھال دیا اور صوفے پہ بیٹھ گیا اور جھک کر شوز اتارنے لگا۔ چاہت کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے ابھی وہ بمشکل 2 قدم ہی چلی ہوگی کہ پاؤں میں موجود ہائی ہیلز کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگائے اور نیٹ کی ڈیپ ریڈ ساڑھی کی فال میں اس کا پاؤں اٹکا اور وہ لڑکھڑا کے گرنے ہی لگی کہ یارم بلوچ نے بر وقت اس کو کمر سے تھامتے گرنے سے بچایا تھا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے پہ چاہت کے سنہری اسٹریٹ بال یارم کے چہرے پر آئے تھے۔ اس کے سنہری گیسوؤں سے پھوٹتی شیمپو کی مہک اس کے حواس مختل کر گئی، مگر وہ اپنے جذبات پہ قابو پانا بخوبی جانتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے سے چاہت کے بال ہٹاتے کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اپنی سانسیں ہموار کرتی اس کی پناہوں میں اپنے حلیہ سے سخت جھنجھلا سی گئی تھی۔ ان سب خرافات کا مطلب؟ وہ کرخت آواز میں بولا۔ چاہت کو اس کے لہجے میں سرد سا تاثر محسوس ہوا تو اسے اپنی ساری تیاری بے معنی سی لگی۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہیں جن کے محبوب چاند کی مانند ہوتے ہیں۔ میرا کھڑوس تو سورج کی طرح تپا ہوا ہی رہتا ہے۔ وہ زہر لب بڑبڑائی، آپ کو منانے کے لیے کیا سب؟ وہ اس کی پناہوں سے نکلتی اپنے سہارے کھڑی ہو کر معصومیت سے مسکارے کے بوجھ تلے دبی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، جن پہ ریڑھ ہی آئی شیڈوز کا استعمال کیا گیا تھا۔ گورے گالوں پہ ریڑھ بلش آن، یاقوتی لبوں پہ ڈیپ ریڑھ لپسٹک، کانوں میں جھولتے ہوئے آویزے، جو اس کی سراہی دار نازک سی گردن کو بار بار چوم کر گستاخی کر رہے تھے، اور گردن میں باریک سی چین، مرمرے کلائی میں وہی بریسلٹ جو اس رات یارم بلوچ نے اس کی کلائی میں پہنایا تھا۔ ڈیپ ریڈ ساڑھی کو پہننے کی بجائے یوں لگ رہا تھا لپیٹا گیا ہے۔ ساڑھی پہننے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ اس ساڑھی میں اس کا جسم عام لحاظ سے کچھ بھرا بھرا لگا، اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اور تو مجھے منانے کے لیے سب کیا گیا ہے تو پھر منائیں، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا اور سیگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور اسے سلگا کر دھواں ہوا میں اچھال دیا۔ گہرے کش لیتے ہوئے وہ اس کی اگلی کارروائی کا منتظر تھا۔ ہادیہ، تمہارے بتائے گئے ڈریس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ منہ میں بڑبڑائی اور خود پہ لپیٹی ہوئی ساڑھی کھولنے لگی۔ یارم بلوچ نے چونک کر دیکھا اس کے یوں اسی کے سامنے ساڑھی کھولنے پہ۔ وہ دل میں اس کی ہمت پہ عیش کر اٹھا، یعنی کہ آج محترمہ صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑانے کے در پہ تھیں۔ لیکن اس نے چہرے کے تاثرات سنجیدہ رکھے۔ جیسے ہی ساڑھی اتری، وہ ہائی ہیلز اتار پھر گاؤن سے پیچھا چھڑوا کر شارٹ نائٹی پہ شانوں پہ شال اوڑھے بنا آواز کیے آرام سے چلتی ہوئے جا کر اپنی مخصوص پسندیدہ جگہ اس کی تھائی پہ بیٹھ گئی۔ یارم بلوچ نے فورا اپنی سرمئی آنکھیں کھول کر اسے یوں اپنی تھائی پہ بیٹھے دیکھا تو سیدھا ہوا اور اس کے مہکتے ہوئے محسور کن سراپے سے نظریں چرانا چاہیں، جو اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ جب کوئی معافی مانگے تب ہی اسے معاف کیا جاتا ہے۔ وہ گھمبیر آواز میں بولا، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے دھیمی آواز میں منمنائی۔ ایسا کرنے سے اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ یارم بلوچ اس کو اپنے سینے سے لگا دیکھنے لگا۔ وہ واقعی ہی بڑی محنت سے تیار ہوئی تھی اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے کیسے ہمت دکھا رہی تھی۔ وہ سب کچھ اس کی پسند کے مطابق کہے اس کی ایک پیار بھری نظر کی منتظر تھی۔ آج چاہت کی تیاری اور اس کی عنایتیں، خود سپردگی کے انداز دیکھ کر اس کا سارا غصہ، ساری ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، مگر ابھی اتنی جلدی اسے معافی کا پروانہ جاری کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ کو رحم نہیں آ رہا مجھ پہ کیسے دن رات آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں اور اتنی محنت سے تیار بھی ہوئی خاص آپ کے لیے؟ وہ سر اٹھا کر یارم بلوچ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑھے خفگی بھرے انداز میں بولی، معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا مسسز چاہت یارم بلوچ۔
کیا آپ نے مجھے میرے پہلی بار معافی مانگنے پہ معاف کر دیا تھا؟ اس کی مہکتی قربت کا ذرا سا بھی اثر لیے بغیر وہ صاف گوئی سے بولا اور سگریٹ کا مرغولہ بناتے ہوئے ہوا میں انچھالا، تمہارے بغیر میری زندگی کے تمام اجزاء منتشر ہیں، میں مقدر کے اس تشدد سے مر جاؤں گی، آپ بتائیں ایسا کیا کروں کہ آپ مان جائیں؟ وہ شکست خوردہ آواز میں بولی، آپ کو اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا امتحان دینا ہوگا۔ وہ پراسرار سا مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا اور اس کے شانے سے شال کھسکا دی جو اس کے مرمریں وجود سے پھسل کر نیچے جا گری۔ اب اس کے میدے جیسے بازو چاند کی دودھیا رنگت کی طرح نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ اسے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ اس کا بدن سنسنا اٹھا۔ وہ جتنا مرضی اس کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتا، دل تو اس کی توجہ کا طلبگار ہی تھا۔ میں سب امتحان دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ کی ناراضگی، بے رخی اور بے اعتنائی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے جو مرضی مانگ لیں۔ مسسز ایک وقت تھا جب میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا تھا، یہ نظریں آپ کی ایک جھلک کے لیے ترستی تھیں، میرا دل جو آپ پر مر مٹتا تھا، آپ کی محبت کا دم بھرتا تھا، میری سانسیں ہمہ وقت آپ کے نام کا ورد کرتی تھیں، میرے اس دل کو، ان سانسوں کو آپ نے چھین لیا۔ اب جو آپ کے سامنے ہے نا، وہ ایک بے حس باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اس کی ماں کو اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا رکا پھر بولا، اگر آپ اپنے اسی محبوب کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہیں تو جگائیں اس کے مردہ احساسات اور کھینچ لائیں اسے اس اندھیر نگری سے واپس جہاں آپ اسے اکیلا تڑپتا ہوا اپنے الفاظ کے تازیانے لگا کر چھوڑ آئی تھیں۔ چاہت نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا، مگر جو وہ چاہتا تھا ویسا کرنا چاہت کے لیے واقعی ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ اس کی شرٹ کی طرف بڑھائے اور اس کے باقی بند بٹن کھولنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑکتے ہوئے سینے سے نکلنے کو بتاب تھا۔ اس کے کشادہ سینے پہ نظر پڑتے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ انسان کو اتنے ہی بڑے بڑے دعوے کرنے چاہیے جن کو وہ پورا کر سکے۔ رہنے دیں، آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس نے چاہت کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو بے دردی سے پیچھے جھٹک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی تھائی سے اٹھا کر خود بھی اٹھ جاتا، چاہت نے اس کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے اور تھوڑا سا جھک کر اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تو یارم بلوچ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے تو پہلے ہی وار میں اسے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی مخروطی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ چاہت کی گھنی میگانیں رخساروں پر لرز رہی تھیں، گال دہک کر اناری ہوئے وہ ایک ہاتھ سے اپنے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی اور اپنے عمل کو سوچتے ہوئے خود میں سمٹ کر شرم سے دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ یارم بلوچ کو اس کا شرمیلا انداز بہت بھایا۔ اس کی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا سر اونچا کرتے اس کی پیشانی سے پیشانی لگا گیا۔ دونوں کی بھاپ اڑاتی ہوئی سانسیں ایک دوسرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اب کہیں چاہت تو اس کی دلکش قربت میں مجسمہ بن گئی تھی۔ اس نے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کی۔ اس کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ میں نے آپ کے دل کے جذبات کو جگایا تھا، اچھا آگے کے مراحل؟ وہ اس کی سنہری بالوں میں انگلیاں پھنسائے، اب کی بار اپنی ستواں ناک اس کی چھوٹی سی تیکھی ناک سے جوڑ کر بولا۔ اس کے قاتلانہ انداز پہ چاہت کی جان لبوں پہ آئی۔ میں آپ کا پیار واپس پانا چاہتی ہوں، بے مشکل ہمت کرتے مزید بولی۔ اب کیا کریں گی میرا پیار واپس پانے کے لیے؟ چاہت کی زبان تو یوں گنگ ہوئی جیسے اسے قفل لگ چکے تھے۔ مزید کچھ بھی بولنے کی سکت اس نے خود میں مفقود پائی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے مسسز؟ یارم کا سوالیہ برفیلا لہجہ ابھی بھی اس کی جان نکال رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ مزید کچھ دیر اور اس کی سانسوں کو خود میں اتارتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ اب آپ ناراض تو نہیں؟ میں چاہت کے بات پوری کرنے سے پہلے ہی اس کے لرزتے کپکپاتے لبوں پر انگلی رکھتا وہ اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گیا۔ یارم نے اس کے گال پر لب جمائے تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ اس کے جان لیوا لمس پر وہ ادھ موئی سی ہو گئی۔ اس نے سختی سے اس کے دوسرے گلابی گال پر کاٹا کہ وہ سسک اٹھی۔ وہ حیا کے باعث اس سے نظریں چرانے لگی۔ ابھی بھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا کہ میری ناراضگی آپ ختم کر چکی ہیں یا نہیں؟ وہ بھاری بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ آپ کیسے مانیں گے؟
اپنی ناراضگی ختم کر دیں پلیز۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی مدھم آواز میں بلاخر منتوں پر اترائی، چلیں پھر ایسا کریں، مجھے منانے کے لیے سودے بازی کر لیتے ہیں۔ وہ مبہم سا مسکرا کر بولا، کیسی سودے بازی؟ چاہت نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر نیلی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے حیرانگی سے استفسار کیا۔ آج سے آپ کی ساری نیندیں چرا لوں گا، بدلے میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ملے گی۔ وہ اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر آنچ دیتے مدھم لہجے میں بولا۔ چاہت کی ریڑھ کی ہڑی بھی جھنجھنا اٹھی۔ مطلب؟ وہ بلا اختیار ہی پوچھ گئی۔ آج سے آپ کی ساری نیندیں ختم، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گی کیسے میں آپ کو اپنی محبتوں، چاہتوں اور شدتوں کی بارش میں بھیگا دوں گا۔ وہ فسوں خیز آواز میں بولا۔ سب کہتے ہیں میں بے وقوف ہوں، وہ منا بسور کر بولی۔ اس کی بے سروپا بات پر اس کے لب مسکائے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں؟ آج اتنا دماغ لگا کر مجھے منایا ہے آپ نے۔ وہ سنگ مرمر آج پھر اس کی قربت میں ملیں عنایتوں پہ پگھل گیا تھا۔ واقعی میں بے وقوف نہیں؟ بالکل بھی نہیں، وہ سادگی سے بولا اور سگریٹ کو شوز کے نیچے مسلتے ہوئے نیا سگریٹ اٹھا کر لبوں میں دبایا اور لائٹر سے اسے سلگایا۔ مجھ سے زیادہ تو خوش قسمت یہ ایڈٹ سگریٹ ہے جو آپ کے پاس رہتی ہے، وہ جل کر بولی۔ اتنی جلن، وہ بھی اس بے جان سگریٹ سے۔ وہ ابرو اچکا کر بولا، دیں ادھر، مجھے بھی، میں بھی تو اسے دیکھوں، کیسا سکون دیتی ہے یہ آپ کو جو آپ سے بار بار۔ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو لبوں میں لے کر پہلا کش لگایا ہی تھا کہ چاہت کا دماغ جھنجھنا اٹھا اور سانسیں رکھنے لگیں۔ وہ سینے پہ دوسرا ہاتھ رکھے بری طرح کھانسنے لگی۔ یارم بلوچ نے اس کی پشت کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا۔ اب کتنی گندی ہے یہ، اس نے تو میری سانسیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں۔ بہت جان لیوا ہے۔ وہ ابھی ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ ہم یہ تو ٹھیک کہا جان لیوا ہے، مگر آپ کے اس جان لیوا ہوش ربا سراپے سے کم۔ وہ اس کے وجود کی رانائیوں پہ تفصیلی نگاہ ڈالتے ہوئے زومانی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ چاہت نے سیگریٹ کے پیکٹ کو پکڑ کر اسے پڑھا جہاں جلی حروف میں لکھا تھا کہ سیگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس نے جھٹ سے جلتا سگریٹ ہی اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ دوبارہ اس زہر کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے آپ، سمجھے؟ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ اس زہر کی کاٹ تو آپ کے انمہ سے بھرے جام شیرے میں ہے۔ وہ اس کی سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی لبوں کو فوکس کیے، انگوٹھے سے اسے سہلاتے ہوئے بولا، صبح و شام یہ ماں پلانے کی حامی بھریں گی تو اس زہر کو کون منع لگائے گا؟ اس کی بات پر اس کی پلکیں لرزیں تھیں، ہاتھ کپ کپائے تھے، دل بند ہونے کی کاگار پہ تھا۔ وہ سارے فاصلے سمیٹتے ہوئے اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس کے عمل میں اتنی شدت نہیں تھی، پھر آج اتنا جنونی انداز کیوں؟ اس کی شدت کو سہہ کر چاہت کی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں بھی پھولنے لگے۔ پیار کرنے پہ کون روتا ہے مسسز؟ دور رہنے کی غلطی بھی کرتی ہیں، مجھے منانے کے لیے سارے امتحان پار کرنے کے بلند و بانگ دعوے بھی کرتی ہیں، اور پھر یوں رو کر میرے ساتھ ان نازک آنکھوں پر ظلم بھی کرتی ہیں۔ نرم سا لہجہ اپناتے وہ اس کے گال کے ساتھ اپنا گال مس کرتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اچھا چلیں نہیں لیتا، مزید امتحان پر آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ آج آپ میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا کر خود کو خطرے میں ڈال چکی ہیں۔ وہ اس کی شہ رگ پہ اپنے لب رکھے اسے اپنے ارادوں سے شناس کروا گیا۔ وہ میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بنانے کا سوچا تھا، پھر یاد آیا کہ میٹھا تو آپ کھاتے نہیں، اسی لیے میں نے کولڈ کافی بنائی تھی۔ یہ دیکھیں۔ اس نے جھک کر ٹیبل سے کافی کا ایک مگ اٹھا کر یارم کے سامنے کیا جس پہ جھاگ بنی تھی اور کریم سے سمائلنگ ایموجی بنا کر اس پہ سوری لکھا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو سوری کہہ رہا ہے؟ آپ کو کس نے کہا مسسز کہ مجھے میٹھا پسند نہیں؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا اونچا اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے میٹھے میں یہ پنک رس گلے پسند ہیں، دوبارہ ٹیسٹ کر سکتا ہوں انہیں؟ وہ اس کے دہکتے ہوئے گالوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں۔ چاہت نے جھٹ سے ہاتھ اپنے دونوں گالوں پہ رکھ دیے جن پہ ابھی بھی یارم کے دانتوں کے نشان نے پھول کھلائے ہوئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ وہ اسے اپنی بانوؤں میں بھر کر بستر تک لایا۔ میں چینج کر کے آتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی، یارم بلوچ نے اس کی لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روک دیا۔ یہ سب تیاری مجھے دکھانے کے لیے کی تھی نا، تاکہ میں تمہیں اس روپ میں سراہوں، تو پھر اب کیا ہوا؟
اس کے دلکش وجود کو اپنے حصار میں لیے اسے اپنی نرم گرم سانسوں سے اس کے وجود کو جھلسایا تو وہ اس کی جان لیوا قربت سے موم کی مانند پگھلنے لگی تھی۔ آپ کے یہ نیلے نیند میری کمزوری، وہ اس کی آنکھوں کو چھو کر مدھم آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ آپ کی یہ ناک میرے غصے کو زائل کر دیتی ہے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک پہ لب رکھے فسوں خیز لہجے بولا۔ آپ کے یہ مخملے گال میرے لہجے میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے گالوں کو چھو کر محسوس کرتے ہوئے خمار آلود انداز میں بولا۔ آپ کے یہ سنہری بال میرے دل میں روشنی بھر دیتے ہیں۔ وہ اس کے سنہری ریشمی گیسوؤں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا۔ آپ کے ہونٹ میرا جنون، وہ اس کے لبوں کو اپنے لمس سے مہکا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا، باہر سے کسی کی ہڑبڑاہٹ میں بلند آوازیں سنائی دیں تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ براق نیند سے جاگا تو دودھ کے لیے رونے لگا۔ سسی کمرے سے نکل کر اس کے لیے دودھ لینے کے لیے جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، تبھی اس کا پاؤں بے دھیانی سے کسی چکنی چیز سے پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے بل کھاتی ہوئے نیچے کی طرف پھسلنے لگی۔ آتش جو براق کو سنبھال رہا تھا، سسی کی دلخراش چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہڑبڑا کر وہ براق کو بیڈ پہ لیٹا کر ایک ہی جست میں کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ پھر ہوش آتے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگ کر وہ نیچے آیا۔ سسی اسے سیڑھیوں کے پاس گرے دیکھ کر سرعت سے نیچے اترا۔ ڈاکٹر زارا اور ڈاکٹر وہاج بھی کمروں سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر زارا آپ دیکھیں اسے، اس کے اوپر جھکا اسے اٹھا کر بولا۔ آتش اسے کسی قریبی کلنک میں لے چلو بنا، کسی چیز کے میں کیسے ٹریٹمنٹ کروں گی۔ سب کمروں سے باہر نکلے سسی کو اس حالت میں دیکھ کر فق نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایسے جیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا کسی کو سمجھ ہی میں نہ آیا۔ اس کے بے ہوش جسم کو اپنی بانہوں میں اٹھاتا وہ باہر کی طرف نکلا جہاں یارم بلوچ پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ آتش اسے لے کر گاڑی کی طرف آیا۔ اس وقت اسے بس سسی کی فکر تھی۔ اس کی بے ہوشی اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ سسی کو گاڑی میں لٹا کر وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی یارم بلوچ نے تیزی سے گاڑی باہر نکالی۔ ڈاکٹر زارا بھی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ کلنک کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج بلوچ منا ہی منا میں قرآنی آیات کا ورد کرتا، بار بار سسی کے بے ہوش وجود پر پھونک مارتا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ یارم بلوچ بھی ڈرائیونگ کے دوران گاہے بگاہے بیک ویو مرر میں آتش بلوچ کے پریشان چہرے کو دیکھتا تو کبھی ونڈ اسکرین پر نظریں گاڑ دیتا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے کسی کے لیے اتنا پریشان دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ سسی اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔